بندے کے اندر سے خوشبو آئے اس کے لیے آپ کو خوشبو والی کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے۔ آپ عطر استعمال کرتے ہیں جس سے بندے کو خوشبو آتی ہے، یا کوئی خوشبو والی چیز جیب میں رکھ لے تو کہا جائے گا کہ خوشبو آ رہی ہے، یا خوشبو والی کوئی بوتل ہو وہ کمرے میں رکھ دے تو کہا جاتا ہے جی کمرے سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ کمرہ خوشبودار نہیں ہے، اصل میں اس کمرے میں خوشبو ہے، اس کی وجہ سے وہ کمرہ کیا ہے؟ خوشبو والا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کے اندر خوشبو نہیں ہے، بندے نے خوشبو استعمال کی ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم عام انسانوں کو قیاس کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عام انسانوں کے اندر سے خوشبو نہیں آیا کرتی، ان کو اس لیے خوشبو استعمال کرنی پڑتی۔ اچھا، بعض مواقع ایسے ہیں احادیث آئیں گی تو اس کے اندر اس طرح کا مضمون بیان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو کو استعمال فرمایا۔ لہذا اب حضور کا خوشبو کو استعمال کرنا، یہ اس بات پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ حضور کے اندر جو خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو استعمال کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہ قیاس آرائی یہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور سے جو خوشبو آتی تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت کے اندر ہی تھی، یعنی حضور کا جو وجود منور تھا، آقا کی شان بشریت جو تھی اس کے اندر ہی یہ چیز آپ کی تخلیق کے اندر ہی شامل ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عام بندے کو پسینہ آتا ہے تو حمک پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح عام بندہ کوئی چیز کھائے تو منہ میں حمک پیدا ہوتی ہے، بدبو آتی ہے۔ بندے کے سر پہ پسینہ آئے اور پسینے ٹپک کر بندے کے سر سے نیچے بہے، آپ سونگے، اس کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ یہ کثافت ہے۔ اگر بندے کو ویسے جسم میں پسینہ آتا ہے تو بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اگر بندہ کوئی چیز بولے یا سانس لے تو اندر سے جو ہوا وہ باہر نکالتا ہے سانس کی، اس میں بھی بدبو آتی ہے، حمک آتی ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کثیف جسم جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر یہ عوارض ہوتے ہیں۔ جو عام لوگوں کے جسم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کثیف۔ ان کے اندر یہ عوارض ہوتے ہیں کہ پسینے سے بدبو آتی ہے، منہ سے آتی ہے، ناک سے آتی ہے، کان سے آتی ہے، سر سے آتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے طہارت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، نہاتے ہیں، بار بار خوشبو کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جسم کی حمک سے کوئی دوسرا بندہ پریشان نہ ہو۔ اس لیے کہ ہمارے جسم کیا ہے؟ کثیف۔ لیکن مصطفیٰ کا جسم کثیف تھوڑی ہے، آقا کا جسم تو لطیف تھا ہے، اور لطافت کی انتہا تھی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پسینہ ہمیں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آتا تھا، لیکن ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پسینے کے اندر سے خوشبو کا پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور کے اندر خوشبو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوک مبارک دہن اقدس سے زمین کی طرف پھینکے تو اس کے اندر سے بھی خوشبو آتی۔ حضور کسی کے قریب چہرہ کر کے کچھ بات فرمائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن اقدس میں بھی خوشبو آتی۔ کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور کا کوئی بھی حصہ اپنے قریب کرے تو اس کو ایک مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال کرے یا نہ کرے، علماء فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلقت مصطفیٰ کے اندر ہی خوشبو شامل ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خوشبو اس وجہ سے نہیں آتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال کرتے تھے، نہیں، آقا کے وجود منور کے اندر خوشبو تھی۔ تو آپ پوچھ سکتے کہ استعمال کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ اپنی سنت بھی تو جاری کرنی تھی نا۔ ہمارے جیسے جو کثیف جسم کے لوگوں نے آنا تھا، گناہگاروں نے آنا تھا، ان کو طہارت بھی سکھانی تھی، ان کو نفاست بھی سکھانی تھی، تو پھر وہ بھی تو حضور نے اپنی سنت سے ہی سکھانا تھا۔ تو اپنی سنت کو جاری کرنے کے لیے کہ عامت الناس سیکھیں، امتی اس پہ عمل کریں، خوشبو کا استعمال کر لیا۔ پر اس استعمال کو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس استعمال سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور سے خوشبو آتی تھی، نہیں، خوشبو حضور کی خلقت میں ہی تھی۔